کل والے سبق میں ہم نے یہاں پہ وقف کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے دال کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے، کیونکہ لام کے اوپر یہ شد لگی ہوئی ہے، شد کی وجہ سے پچھلے والا حرف جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ملتا ہے۔ یہاں پہ کوئی اور حرف تو ہے نہیں جو اس کے ساتھ ملے، کیونکہ جو الف لگا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش تو ہے نہیں، تو اس لیے اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو ہم نے اس پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اب ہم نے کل تو اس پہ وقف کر دیا تھا، تو اب آج اس کے ساتھ کیا ملے گا؟ تو یہ ہم کریں گے کہ جو الف ہے اس کے اوپر اب ہم نے زبر لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یا ظاہر لام کے اوپر شاد ہے، اس کے ساتھ کسی نے تو پچھلے والے نے ملنا ہے، تو اب ہم نے الف کے اوپر زبر لگانی ہے۔ تو الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو الف کو پھر حمزہ کہتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس حمزہ کو، اس الف کو زبر لگانے کے بعد اس کو ہم نے حمزہ بنانا ہے، تو حمزہ کو اب ہم لام کے ساتھ ملائیں گے۔ کیسے ملائیں گے بولا؟ حمزہ لام زبر ال، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے دال کو لام کے ساتھ ملانا تھا، دل لذینہ، دال لام زیر دل کہنا تھا۔ اب ہم نے کہنا ہے ال، حمزہ لام زبر ال۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، کل ہم نے جو اپنا سبق پڑھا تھا یہاں آخر پہ ہم نے دال پہ وقف کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اگر کل وقف کر دیا ہے تو اب ہم نے اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے شروع میں شاد لگی ہوئی ہے، جو شاد والا حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب اس کو ملانے کے لیے اگر پیچھے الف دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں لگی ہوئی، تو پھر ہم لام کے ساتھ کس کو ملائیں گے؟ اگر یہ ہم وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے دال کو لام کے ساتھ ملا دیتے ہیں، لیکن ہم نے تو وقف کر دیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ الف کے اوپر اب ہم نے زبر لگا دینی ہے، الف کے اوپر زبر لگا دینی ہے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ الذی، الف کے اوپر زبر لگنے کے ساتھ وہ حمزہ بن جائے گا، کیونکہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس الف کو حمزہ کہتے ہیں۔ تو کیسے ملائیں گے؟ حمزہ لام زبر ال، ٹھیک ہے، ال۔ ہاں جی، اب جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک تو پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے، اس کے بعد جو اس کے اوپر اپنا اعراب لگا ہوتا ہے، کوئی اپنی زبر زیر پیش لگی ہوتی ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے پیچھے حمزہ کو لام سے ملا دیا، اب اپنے لام کے اوپر جو زبر لگی ہوئی ہے اب وہ پڑھنا ہے، لام زبر لا، اللہ، ٹھیک ہے۔ آگے یہ جو ہے یہ ہے رال، را کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں ہلکی سی زبان کی نوک باہر لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، زا کی آواز نہیں نکالتے۔ اس کے بعد دیکھیں رال کے نیچے آگی ہے زیر، آگے جو یا ہے اس کے اوپر یہ جو جزم لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یا ساکن ہو گیا۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کو ساکن کرتی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتی، بالکل سکون والی ہوتی ہے لفظ وہ والا۔ ہاں جی، اب یہ یا کے اوپر آئی ہوئی یہ یا ساکن ہو گیا، تو یا ساکن جب ہوتا ہے تو اس پہ ضرور غور کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اعراب کون سا ہے، اس سے پہلے زبر زیر پیش جو آئی ہے وہ کون سی آئی ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے رال کو لمبا کرنا ہے یا ساکن سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے، تو کیسے کریں گے؟ رال یا زیر دی، الذی، ٹھیک ہے، الذی، نون کے اوپر زبر آ گئی ہے، نون زبرنا، الذین،
ٹھیک ہے، دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، سختی سے بالکل نہیں پڑھنا، اور زیادہ لمبا نہیں کرنا، صرف ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آگے یہ ہے تو کو ہم نے کیا کہا تھا کہ جو اوپر والے دانت ہیں ان کے جو مسوڑے ہیں ہم نے اپنی زبان کو اس کے اندر زور سے مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبر تو، اس طرح کی آواز نکلے، ٹھیک ہے۔ تو آگے غین کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، اگلا حرف جو ہے وہ جزم والا ہے، یعنی کہ ساکن حرف، وہ کون سا ہے؟ واو ہے۔ جب بھی واو ساکن ہو یا ساکن ہو آپ نے پچھلے حرف کو ضرور دیکھنا ہے کہ اس پہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب واو ساکن سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لین کہتے ہیں۔ یہاں پہ لین کا قاعدہ جاری ہوگا، یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ اس کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ غین واو زبر غو، غو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، غو نہیں کرنا، تو غو۔ آگے یہ ہے فا کے نیچے آ گئی ہے زیر، آگے جو یا بنی ہوئی ہے اس کو اب ہم نے نہیں پڑھنا کیونکہ اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش یا کوئی جزم وغیرہ نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، آگے جو درمیان میں الف ہے اب یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ آگے جو لام کے اوپر یہ جزم آ گئی ہے تو لام ساکن ہو گیا، مطلب کیا ہے کہ اب ہم نے فا کو لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا دیتا ہے، تو کیسے ملائیں گے؟ فا لام زیر فیل، ٹھیک ہے، با کے نیچے زیر ہے، با زیر بی، لام کے آگے لام کے آگے الف ہے، لام کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر۔ تو آگے جب الف آتا ہے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ لام سے پہلے زبر ہے تو اب اس کو ہم نے الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، کیونکہ الف سے پہلے جب بھی آپ کو زبر آ جائے آپ نے اس کو بس لمبا کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے لام کو لمبا کرنا ہے الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے، لام الف زبر لا، بیلا۔ اب دیکھیں کہ یہ ہے دال، دال کے نیچے زیر ہے، دال زیر دی، بیلا دی۔ جب وقف کی صورت میں آپ نے یہ بات دھیان سے سننی ہے کہ وقف جب ہوتا ہے تو اگر آخر والے حرف پہ ایسی جزم نہ ہو، جیسے کہ اب یہ ایسی جزم اس کے اوپر نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، آخر والا حرف اگر جزم والا ساکن نہیں ہے تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ساکن بنا دینا ہے، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں ساکن کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ ساکن ہونے والا حرف ہے کون سا، یہ بھی دھیان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ساکن ہونے والا حرف جو ہے وہ ہے دال، تو یہ کن حرفوں میں سے ہے؟ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو حروف قلقلہ کی یہاں پہ تعریف ہوگی، اس کا قاعدہ جاری ہوگا۔ تو کون سا قاعدہ ہے کہ حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جائے یا حروف قلقلہ جب ساکن ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہلا کے پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے حروف قلقلہ کو ہلانا ہے، اس وقف کی وجہ سے اس کو ہم نے ساکن کر دیا ہے، ساکن ہونے کی وجہ سے اب یہ ہلے گا۔ تو ہلانے کا مطلب کیا ہے کہ لفظ کی آواز لے جانے کے بعد اس کو واپس لے کے آنا، ٹھیک ہے۔ تو کیسے لے کے آئیں گے؟ آگے وقف بیلاد، بیلاد، ٹھیک ہے، دو میں کر رہی ہوں، یہ ہم نے اس کا ہلانا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلو اب ہم نے ایک آیت کا یعنی مکمل طور پہ اس کا توڑ کیا ہے، اب اس کو ہم جوڑ کریں گے یعنی کہ روانگی کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم نے قرآن پاک کی آیتوں کو کس طریقے سے خوبصورتی کے انداز میں پڑھنا ہے۔ چلے اعوذ باللہ بسم اللہ کا ہم یعنی شروع کرتے ہیں اپنی روانگی کے ساتھ تاکہ ہمارا لہجہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پڑھنے کا انداز یعنی وہ بھی خوبصورت بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الفجر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین طغوا فی البلاد، الذین طغوا فی البلاد۔